والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر بے انتہا اور بے شمار انعام اور احسانات ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی ڈھیروں ساری اور لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے. چنانچہ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان زبان کی شکل میں رب العالمین نے حضرت انسان کو نوازا ہے. در حقیقت یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اور آپ کے واسطے یعنی انسانوں کے لیے یا انسانوں کے اوپر اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان کیا ہے. اگر اس زبان کی نعمت اور اس زبان کی یعنی کہ اہمیت کو اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہو تو ذرا سا ایک دفعہ آپ اس آدمی سے پوچھ لیجئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی نہیں بخشی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے بولنے کی طاقت نہیں دی ہے. اس سے پوچھئے کہ اس زبان کی کیا اہمیت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنی ہر قسم کی تکلیف، اپنی ہر قسم کی خوشی اور اپنے اندر اٹھنے والے ہر قسم کے چاہے وہ غم ہو یا خوشی ہو اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسروں سے بتلاتا ہے. اور اس طریقے سے چاہے دل کا غم ہو یا دل کی خوشی ہو بیان کر کے وہ دوسروں کو بھی اپنے اس غم میں یا اپنے دوسروں کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر. تو اللہ کا جب یہ اتنا بڑا احسان ہے اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے کچھ احکام اور فرامین بھی ہوں گے، کچھ احکام و فرامین بھی ہوں گے اور یقیناً ہیں. اور ہمیں اور آپ کو ان احکام اور فرامین کی ہی روشنی میں اللہ کی جو یہ نعمت اللہ کی جو دی ہوئی ہے تو جس کی یہ نعمت ہمیں جس نے دیا ہے تو اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اور طریقے کے مطابق ہی استعمال کرنا در حقیقت اس ذات واحد کی اس عظیم نعمت کے اوپر کما حقہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک شکر گزاری کا ایک ہماری طرف سے کوشش کہا جا سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کوشش ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے اوپر ہم اس کو ویسے ہی استعمال کریں جیسا کہ اس نعمت کو دینے والے نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے استعمال کرنے کا اور جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس نے حکم دیا ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس زبان کے تعلق سے کس طرح کا حکم دیا ہے اور کس طرح کے احکامات دیے ہیں اس کا ایک آپ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 دو آیات ہیں. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، سچی بات کہو، درست اور صحیح بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یا اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے حالات کو درست کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. آج ہمارے اعمال نہ تو ہم صحیح طور پر انجام دینے جا رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں صحیح کام کرنے کا دل کر رہا ہے. آج امت مسلمہ کو جو نیکیوں کے اندر دلچسپی امت مسلمہ جو نہیں لے رہی ہے یا صحیح کام کرنے کو جو دل نہیں کر رہا ہے آج امت کو، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جو دی ہوئی جو نعمت ہے زبان کی شکل میں، اس کا استعمال اپنی من مرضی کر رہے ہیں،
اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تبھی جا کر کے آج ہمارے اعمال درست نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نہ تو جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کا کچھ عطا پتہ ہے، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے بہرحال، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، انسان انہیں دیکھ کر کے تو اندازہ لگا ہی سکتا ہے کہ آخر اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، لیکن امت بالکل اس کا اپوزٹ اور خلاف جانے کے لیے تیار رہ رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا ہے۔ یہ زبان کو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے دل میں اترتا ہے یا پھر انسان کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اب سوچ لیجیے دل میں اترنا ہے کہ دل سے اترنا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُسْنِ خُلُقٍ، اور لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے اخلاق سے ملو، اور اچھے اخلاق والا وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زبان صحیح نہ ہو اور جس کا زبان درست نہ ہو، جس کے زبان میٹھے نہ ہو، جو میٹھی بات نہ بولتا ہو، جو اچھی اگر بات بھی کہنی ہو نا، کسی کو اصلاحی بات بھی کرنی ہو، کہیں پر کسی کو اگر کسی برے کام پر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو اس کو بھی آپ اگر کڑوے زبان سے بولیے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس صحیح کام، جبکہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے لیکن آپ کا صحیح زبان استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ الٹا آپ کو جواب دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور من اس کا بڑھ جائے، وہ آپ سے نفرت کرنے لگے، اس معنی میں کر کے نہیں کہ وہ برائی، وہ اس معنی میں کر کے آپ نے جو استعمال کیا ہے زبان اس کے لیے، جو برائی سے روکنے کے لیے آپ نے جس زبان کا استعمال کیا ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ کیا اس برائی کو کرنے کے وقت جتنا وہ رنجیدہ نہیں تھا، اس سے زیادہ آپ نے اس کو یعنی کہ اپنے اس زبان کو استعمال کر کے آپ نے اس کو تکلیف پہنچا دیا۔ اسی لیے اس زبان کا ایک خاص حکم شریعت کے اندر اس بارے میں سب سے زیادہ مسلم یعنی کہ جو عورتیں ہیں، صرف مسلم نہیں میں نے عورتیں زبان کا استعمال بہت زیادہ غلط سمت میں کرتی ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی ہیں، زبان سے غیبت، چغلخوری، شکوہ، شکایت، ہر وقت شوہروں کو لعن طعن کرنا، شوہروں کو ملامت کرنا، شوہروں کو تانا دینا، یہ سب برائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج والی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تکفرن العشیرہ، کہ تم لوگ اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، وہ تکفرن اللعنہ، اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو یہ زبان کا غلط استعمال زیادہ تر عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی نعمت ہے اس کا برائے کرم مس یوز نہ کریں۔ اللہ کے یہاں ہمیں اور آپ کو کل جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زبان کو انہی کاموں میں استعمال کی توفیق دے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آمین۔